ناظرین، یہ دنیا کی تاریخ بہت سی مسٹریز سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی مین مسٹریز کے بارے میں بتائیں گے جو اب تک کوئی بھی سولو نہیں کر سکا۔ نمبر 1، سٹون ہینج۔ ناظرین، یہ سرکولر پراگیتھاسک پتھر کی تشکیل ولٹشائر انگلینڈ میں سیلسبری کے میدان میں کھڑی ہے اور اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے۔ تاہم کانسی کے زمانے کے اس میگالتھ یادگار کی ابتدا ابھی تک واضح نہیں ہے۔ 2000 اور 3000 BC کاربن ڈیٹنگ اور متعلقہ طریقے درمیان تعمیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہر بلاک کے کئی ٹن وزن کے ساتھ یہ واضح نہیں ہے کہ لوگوں نے ان پتھروں کو، خاص طور پر اندرونی دائرے کے نیلے پتھروں کو، کیسے اور کیوں منتقل کیا۔ بیرونی رنگت کی ریت کے پتھر کے سلیب کے برعکس جو مقامی کانوں سے آتا ہے، نیلے پتھر ویلز سے 200 میل دور سے آئے۔ ایک ہی وقت میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کیوں بنایا گیا تھا، جبکہ 12ویں صدی کے افسانے مرلن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تاہم ماہرین آثار قدیمہ فلکیاتی ایپلیکیشنز کے ثبوت کے طور پر موسم سرما کے سورج کے غروب آفتاب کے لیے تشکیل کی سیدھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیگر سراغوں میں ممکنہ عبادت کے آثار، گرم پانی کے چشموں کے قریبی شواہد اور مرکز میں 3000 قبل مسیح کی ہڈیوں کے ساتھ ایک تدفین کا ٹیلہ شامل ہے۔ ناظرین، یہاں تک کہ نیلے پتھروں کی صوتی خصوصیات بھی شفا یابی میں ان کے استعمال کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں۔ نمبر 2، بیمینی روڈ۔ ناظرین، 1968 میں بہاماس کے جزیرے بیمینی کے شمالی ساحل پر غوطہ خوروں نے سمندری تہہ کے نیچے بڑے پیمانے پر چپٹے چونے کے پتھروں کی ایک لکیر دریافت کی۔ مزید تفتیش کے بعد انہوں نے دو ایک جیسی اگر چھوٹی متوازی خصوصیات دریافت کی جو ایک ہی بڑے اور تقریباً مستطیل چٹانوں سے بنی ہیں۔ فوری طور پر لوگوں نے ان شکلوں کو قدیم تہذیب کے ثبوت کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا، چاہے دیوار ہو یا سڑک، گھاٹ یا بریک واٹر۔ ناظرین، کچھ مورخین نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ یہ فرش چینی بحری بیڑے نے علاقے میں ایک تصوراتی سفر کے دوران بنایا تھا۔ تاہم کاربن ڈیٹنگ تقریباً 3000 سال پرانے ساحل سمندر کے پتھروں کو رکھتی ہے اور وہ قدرتی ٹوٹ پھوٹ کے ثبوت دکھاتی ہے جو اس تاریخ کے مطابق ہے۔ ناظرین، یہ پتھر بھی ثبوت مکمل طور پر قطعی نہیں ہے۔ نمبر 3، AIUD کے ایلومینیم ویج۔ ناظرین، 1974 میں شہر میں AIUD اسی طرح کے ایک اسرار میں تعمیراتی جگہ پر رومانیہ کے کارکنوں نے ایک ناقابل یقین دریافت کی۔ تقریباً 35 فٹ نیچے ریت کی خندق میں انہیں ماسٹوڈن کی ہڈیوں کا ایک جوڑا ملا جو تقریباً 11000 سال پرانا تھا۔ انہیں اس سے بھی زیادہ عجیب چیز ملی، ایلومینیم کا 4 پاؤنڈ پچر کا شکل کا ٹکڑا جسے 1825 سے پہلے تیار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ سال تھا جب بنیادی طور پر دھاتی ایلومینیم کی ایجاد ہوئی تھی، اور پھر بھی وہاں قدیم ماسٹوڈن کی ہڈیوں کے ساتھ ایلومینیم کا پچر بیٹھا تھا۔ بہت سے عام لوگوں نے یہ فرض کیا کہ یہ دھات اجنبی لینڈنگ گیئر کا حصہ ہے یا وقتی مسافر کی جلد بازی کا بچا ہوا حصہ AIUD ہے۔ اگرچہ قیاس آرائیوں کی گنجائش موجود ہے، لیکن ویج کے جدید کھدائی کرنے والے بالٹی یا اس سے ملتے جلتے آلے کا ایک ٹکڑا ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے جو حالیہ دنوں میں ریت میں کھو گیا تھا۔ نمبر 4، پیری ریس کا نقشہ۔ ناظرین، دنیا کا یہ ایک اہم نقشہ 1929 میں ترکی کے ایک میوزیم میں نظر انداز کیے گئے مواد کے ایک بنڈل کے اندر سے اتفاقاً دریافت ہوا تھا۔ عثمانی ایڈمرل اور کارٹوگرافی پیری ریس نے 1513 میں ملٹری انٹیلیجنس چارٹس اور دنیا کے دیگر نقشوں کی بنیاد پر نقشہ تیار کیا تھا۔ ان میں قابل ذکر طور پر کولمبس کے گمشدہ نقشے اور اسکندر کی لائبریری کے مختلف ذرائع شامل تھے۔ یورپ، شمالی افریقہ، برازیل اور مختلف جزیروں کے ممالک کے ساتھ اس غزال کی جلد کا صرف 1/3 حصہ آج زندہ ہے۔
नाज़रीन, पेरी रेस के नक्शे की मखसूस दुरुस्तगी के बारे में बहुत से अफसाने हैं, ख़ास तौर पर अंटार्कटिका के बराज़मी साहिली पट्टी को शामिल करना, जिसने इस राज में सिर्फ ईंधन का इजाफा किया, क्योंकि अंटार्कटिका को 1820 तक बाज़ाब्ता तौर पर दरियाफ्त नहीं किया गया था। ये इब्तदाई नक्शा बनाने वाले कैसे जान सकते थे? बराअज़म के बारे में इस दिलचस्प दुनिया के नक्शे को एक तरफ रखते हुए इस वक्त नई दुनिया की तलाश को जाहिर करता है, और आप इसे आज तुर्की के शहर इस्तांबुल की टॉपकापी महल में देख सकते हैं। नंबर 5, दी नाज़का लाइन्स। नाजरीन, पेरू के सहराए नाज़का के ऊंचे बंजर सतह मुर्तफ़ा में 13,000 से ज़्यादा लाइनें 50 मुरब्बा मील पर सैकड़ों डिज़ाइन बनाती हैं। ये नाज़का सकाफ़त के जगराफियाई खतूत हैं जो 500 कबल मसीह के दरमियान बनाए गए थे। मुस्तहकम क्लाइंट की वजह से इतने अरसे तक जिंदा हैं। बाहर के लोग पौधों, जानवरों, लोगों और जियोमेट्रिक डिज़ाइनों की हैरत अंगेज़ डिज़ाइन देख सकते हैं, और वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लकीरें ज़मीन पर गैर मुल्कियों की रहनुमाई के अलावा कोई मकसद नहीं रखती। ताहम ये फ़नी लकीरें मुतअद्दिद काम अंजाम दे सकती थीं। शुरू करने के लिए वो मुमकिना तौर पर निस्बतन आसान औजारों का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए थे, जैसे कि लकड़ी के दागों से इतली खंदकें बनाई जो ऊपरी सरखी माइल कंकरियों के नीचे हल्की मिट्टी को जाहिर करती हैं। अगरचा बाहर के लोग दोबारा फर्ज करते हैं कि आपको डिज़ाइन देखने के लिए ऊपर से उड़ना पड़ना है, लेकिन हर एक आसपास के दामन से नज़र आता है। मज़ीद बरां, नाज़का लाइनों का मकसद इमली, फल्कियाती और रूहानी था। यह लकीरें खुद पहाड़ों और पानी के ज़राए को तलाश करने और इनकी पूजा करने के मुक़द्दस रास्तों के तौर पर काम करती हैं, जिसमें अदाद व शुमार के साथ अलामतों की तस्वीर कशी की जाती है।